ट्रक बाजार खानपुर की तरफ से पेश किया जा रहा है।
بندی کا ہے، لیکن کیڑی کھڑی بھی موت آتی کی میں آتی یہ کوئی نہیں جانتا۔ حضور علیہ السلام کو تسلیم کہ عالم آب کے سب کو بڑے سردار خدا کو بعد پوری خدائی کا سردار موت نے اپنا پھیرا اوپر بھی نہیں پہنچا۔ آپ مثال کے نزدیک بخار کی حدت سے ٹمپریچر جسم کا ہو زیادہ ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتے اتا ٹو کر جو پرے کر دے ہاتے کئی چاکو تنور دی طرح سے کھاندا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جسم کا۔ حضرت علی مذکر پر کے پشا کرے دے کھڑے آپ کا سر مبارک حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی گود وچ حضرت فاطمہ آپ کی لفظ جگر آپ کے نال وچ حجرے کا کنڈا تے کھٹکھٹائے، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ جواب دے دے باہر جیڑا بھی ہے اندر آ وجے، لیکن کوئی نہیں آیا۔ بلا دروازہ کھٹکھٹائے، بلا فرمایا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بھائی جیڑا بندہ ہے اندر لگا آوے، اس کو پتا کوئی کہ میرے والد گرامی اتنے بیمار ہیں، پوچھنے کی کیا ضرورت ہے، اندر آؤ جو۔ پھر بھی کوئی اندر نہ آیا، پھر دروازہ کھٹکھٹایا گیا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا غصے تھیں، بڑے غصے سے عالم اتنا آتا کون بدبخت ہے جڑا دروازہ کھٹکتے نہ کرے، میرے والد گرامی کو تکلیف دی گئی۔ آپ نے جب اپنی لمبے جگر کا غصہ لچا، آپ نے سر مبارک کی نے ہلایا، اشارہ کی تو نے فاطمہ نہ آج تیرے حقل کے دروازے سے او کھڑے کھڑا پہلا دروازہ کھٹکھٹا کے دیا۔ فاطمہ غصے نہ ڈالا، آج اسرائیل تیرے حقل کے دروازے سے آیا کھڑے، یہ ہوئے جو آج تک آدم کا دروازہ بھی نہیں کھٹکھٹایا، آج تک نوح کو بھی نستشا، ابراہیم کو بھی نستشا کہ میں تیرے میرے آقا ان تیرے حقل نشان ہے جو اسرائیل بھی اجازت مانگ دیا رہا۔ اللہ نے موت کی گھڑی اور انہا علم آپ نے سوا کئی کو نہیں جتا، کہڑے ویلے آتی، کہڑی حالت میں آتی، سنتے آتی یا باندھے آتی، سنتے آویتی یا نمت آویتی، کوئی پتہ کوئی نہیں۔ اور سب نے تسا ہن مسجد وچ بیٹھے ہوئے تو نکل کے تو آئے وجر دے وی یا نہ وجر دے وی راستے میں کھڑے ساتھ ذکر کنے آنکھوں کو کوئی نہیں پوچھ سکتا، نہ تمہارا پتر احتجاج کر سکتے، نہ تمہارا پیو احتجاج کر سکتے، بچہ کو یتیم کرنے میں بھی ہوتی پڑتی اور پیو کے سامنے جوان پوترا دے جنازے اٹھوانے میں بھی ہوتی پڑتی۔ خدا کی قسم چھوٹا بچہ کے سامنے ماں کے جنازے اٹھانے میں کوئی کچھ نہیں سکتا، والی جوان سیدھا سہاگ قائم رکھے کوئی نہیں پوچھ سکتا، ادھر بلند بنی بیٹھی ہے پر ان کے سہاگ کو اپنے بول کے جہاں کوئی ان کو پوچھنے والا۔ حدیث کے آنے میری امت کے نادان بندے اللہ کو غافل تھی گئے میں، اللہ کو بلا جتے میں خالق کے سوالی وقتی
بھی کھڑا رہے گا ہوتے فرشتے آدم او انگوٹھی اتارن والا سن کے اج تو دیو دی انگوٹھی لہے گا کلے کل تیرے پتر تیری انگوٹھی لہا ہو جیڑے میت دے کپڑے لہائے میں خدا دی قسم فرشتے آواز دینے اور کپڑے اتارن والا ذرا غور کر عبرت پکڑ کر تیرے بھی جیوے کپڑے اتارے ہوئے آج ہی موت کا سبق حاصل کر جیرے ویلے بندہ کہہ کر سب اتاریا ویندے فرشتے والا آواز دینے اوئے نندا کرن والا کل دیکھو بھی جیوے نندا کیتا ہے دعا کرو اللہ موت کا کام کر اللہ کی امانت کی ہے کافی دی اللہ ایک صحیح استعمال کرنے کا وہ اپنی خدا عزیز دوستو اللہ کی قرآن پاک کے بھی 5 چیزوں کا اور انہوں نے متعلق بغیر کہ میں ادھر آئے انہیں 5 چیزوں کا آپ نے اتباع نہیں پوری دیتا ہوتا کہ بارش کا نڑھاویے تسلی دے دینا صحابی کونتیاں کل بارش آویتی بیتی کرنا حق اٹھائے اللہ تیرے بندے ڈاڑے دکھے انہاں دے مویشی مردے میں انہاں دے پانی دا دریا ختم پی چکے انہاں دی اچھی مہینے دا بدلا انہاں دے محنت دے لگے ہوئے باپ دے اللہ تیرا بابو میرا دا خیر خواہ بن کے تیرے کول بارش کی اپیل کرے دے اللہ تعالیٰ نے فرمایا من جبرائیل اجا میرے محبوب سے حد اپنے منہ سے نہ آوے مسجد نبی دی چھت وچ بارش جمعہ میری داڑھی محبوب دی داڑھی اتر کر مجھے صحابہ فرمائے اجا حضور دعا کرتے بیٹھے اساں جتھے مدینہ دے ایک حصے وچ بادل دا ٹکڑا اٹھے سکناں دے مٹاں دے وچ مدینہ دی وادی تے چھا گئے اجا سارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ مبارک اپنے منہ تے نہ پھیرے ہن مسجد نبی دی کچی کاٹاں کھجوراں دے چھڑاں دی چھت وچ بارش کا پورا حضور دی داڑھی اتر کر گئے سبحان اللہ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ بارش کرن آوڑیے کون جان دے سننا بارش آئے کہنے کولے بارش کرن آوڑیے کون جان دے کتنی آوڑیے کون جان دے میرے بندو جڑے گلے بارش کرتی ہے تواڈی رحمت وقت میں ایسے سکون نال رحمت دا فرشتہ بھیج دینا کسان دیکھے جویں زندگی وچ جڑے ویلے کسان نہر پونے دے پانی سک گئے سجدہ دے وچ مویشی مردے پئے دوئے ناکام تھی گئے تے دور دیا گئے دریاواں وچ پانی کوئی لوڈ شیڈنگ کی گئی بجلی کوئی بجلی کا بھی بند ہے پڑے گیس بھی بند ہے پڑے جے کسان کو جتا کرو مسجد قرآن جا کے آیا کھڑا ہوں دے مولوی صاحب امام صاحب 5 وقت نمازاں دے وچ دعا منگے دے اللہ کی دعا کو اللہ کی بارش دے او بارش دے دی نہ سارے بچوں دی روزی بنتی آپ کو کسان کے دل کول بارش منگا کرے نمبر 3 وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ ماں دے پیٹ وچ پلن والا بچہ اس دنیا سے آمن دے بعد بدصورت ہوتی یا خوبصورت کوئی نہیں جانتا آپ کو
والے ڈاکٹر بھی جی جانے ایکس رے بھی نہیں پتا لگا کہ جس کا یہ برا اے موت پیٹ وچ پڑھن والا بچہ یہ دنیا تو آن سے بعد تیرا ساتھ مند دیجیا تیرا نافرمان یہ بھی کوئی نہیں جانتا تیرا نمک حرام دیجیا نمک حلال کوئی نہیں جانتا اجاگر کرتی مجاہد کوئی نہیں جانتا خدا پرست بنتی یا اللہ پرست کوئی نہیں جانتا کو صرف اللہ جانتے وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ اے تیسرا نمبر چوتھا علم اللہ نے کہیں کوئی لکھا فرمایا معبودہ میری امت آخری امت لوگاں بھولن سے وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا آمن والے کل تیرے نال کیا کرنے والے کوئی نہیں جانتا دنیا کی کوئی شاید دنیا کا کوئی پیر سے بنی سے وجودی کچھ نہیں دس سکتا آمن والی کل دائم اللہ بولے اکو نبیوں کو بھی علم کون سکتا وما تدری نفس ماذا تكسب غدا کل کیا چیزیں کوئی نہیں جانتا آج تک وہ اپنی پینا اپنے پترال پیار کرنا بیٹے ہو سکتے کل نہیں چھوڑی نہ کون برباد کی وجہ یا ایک تیرے کون معلوم کی وجہ آپ کو کوئی نہیں جانتا صرف اللہ جانتے وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا اور دیکھو پانی درد سے سلیم آباد یعنی سردار کا نام بالکل پہلے بڑا ہی اسلام کا دشمن بڑا شکاوت پسند حضور کی خدمت حاضر کیا بیٹے مکر کرینا بیٹے آدھے اور لازی نبیہ اپنا اسلام کا دعویٰ چھوڑ دے اگر نہ چھوڑے گا تو سن کے میں تیرے وقت سے کیوں پار ہوئے پھر آیا یا بچوں کے ایک ضرور مننا ہوتی اگر تی میں نے کیوں پار ہوئے ہیں میرا کیوں تجویزہ ہے اسے تی اگر من کی لو تو صحیح چکے رہ گئے آپ نے فرمایا ہاں تیرے کیا شرط ہے اگر تی میری پہلی شرط ہے جو دوسرا اپنی تبلیغ دیہاتہ میں کرو شہرہ میں اسے میری حکومت رہا بھائی حکومت دیہاتہ میں ہوئے تو شہرہ سے قبضہ دے بیچ میری حکومت ہوئے دوسرا ہی چکے رہ بیٹھے میں بھی چکا رہ بیٹھا کہ میں تو آپ کو جاپتا نہ دوسرا میں کو جاپو دوسرا فرمائے آخر سے دوسری شرط میری یہ ہے کہ اگر دوسرا میری پہلی شرط نہ ملے تو میں اپنی فوج کی رہا تو حاکم والے صحابہ سمیت برباد و تباہ کر 80 سال عمر ہے محمد بن طفیل کی ایک بڑھے کی جوان دھمکی سن کے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جواب دیا تیرے پہلی شرط کا جواب تھا یہ ہے کہ تو میرے کو سمجھا میں تیرا غلطی کی تھی میرے کو سمجھا میں تیرا دیکھو غلط فہمی کی گئی ہے کیونکہ میں دنیا سے حکومت میں نہیں آیا بلکہ میں جہاں تک تیری دوسری دھمکی کا سوال ہے تو تیرے کو چیز ہے تو میں کر میری تبلیغ جاری رکھ لال سکھ کی لڑکا کیا بن کے اٹھا
منصوبہ بنایا، آپ نے ایک جماعت بھیجا تاکہ تساں منافق بن کے بھیجو، مسلمان بن کے بھیجو۔ تے نبی صحیح جڑا ہے وہ بڑا حریص ہے، وہ چاہتے کہ پوری دنیا میں اسلام کی وجہ اسلام نشر کی وجہ یہ واسطے وہ حریص ہے دوسرا بن کے آپ کو صحیح صادر صحابہ کی جماعت سے جو میری صاحب کو تبلیغ کرے وہ تو آنے کو جیسی رہتا ہونا کوئی قبول کر دے جڑے والے کو لوگ تیسری انہیں بہت سارے بندے مریض رہتے آپ نے تبلیغ کو بند کر دے یہ تو پتا کہنا اور کہ وہ آپ پر چل رہے خدا پر لا الہ الا اللہ کا جھنڈا بھی بلند کی کرے آپ کو صاحب سے پتھر بھی کھانا کرے اللہ کی قومی فإنهم لا يعلمون کی ادا کرے چنانچہ مجھے بندے آئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سارے بندے سے بڑے تہاڈے وقت کرتے ہوئے جنہیں کا غلام پاگل باڈی سے حوالہ سے بس یہ دیوانے طے کرنے بیٹھے سہلا تو مگر کر ہے بسترے کو اٹھائے اور حاضر تھے نہیں بڑے سرستے پہ پہاڑے وقت صحابہ کی جماعت پہ جو جڑی تبلیغ کرے تو اسلام کو پھیلا دے آئے ان شفیق نبی نے یہ نہیں دیکھا کہ نام دل میں کیا ہے کیونکہ ان اللہ علیم بذات الصدور سینے دے علم نبی نہیں جانتا آپ کو اللہ جانتا آپ کون جان دے آپ نے 70 صحابہ کی جماعت تیار کی کتنے دن 70 دن اور ان وقتی میں تو خدا رسول درمیان جڑے ویلے اسلام دے وچ آنے والے بندے کی تعداد امیر جتنی ہے تھوڑے جیسے صحابی ہیں ان صحابہ نے 70 صحابی اور جڑے صحابی تبلیغ وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منتخب کیے سارے اسلام سے قاری تھا 70 صحابہ قاری سے حافظ حضور علیہ السلام کو تسلیم میں تیار کیتا ادھر حضور علیہ السلام کو تسلیم نے ترائے صحابہ کا ایک مشن تیار کیتا جسے لیڈر ہیں حضرت حرام ابن ملحان رضی اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے سب سے مبارک نال عامر بن طفیل کے نال صالح قصہ حضرت حرام ابن ملحان رضی اللہ عنہ سے انہوں نے نال جڑے دوسرے صحابی ہیں اچھا یہ جواب تبلیغ کرے تھی دوسرا بچے میرا رکا ہوتی دربار وہ تبلیغ سے لگے گئے بلکہ ایک وادی ہے دین مونا ادھر بن کے انہوں نے اپنے خیمے سب جسے صحابہ نے اور تبلیغ شروع کر دی ادھر ایک طرح صحابی جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے کہ انہوں نے حق کھینچ کے عامر بن طفیل کے دربار میں گئے جب نشان کفار ہم حضرت حرام ابن ملحان ندوس آتا کو آکے بھئی بھائیوں گال سنو میں عامر بن طفیل کم تو خیر کی کوشش نہیں کوئی تو سائے خیر کو میں اپنی جان سے من کے تلوار چاہتا اگر انہیں میں کو مار نکھتا تو تاری سوری جان نہ بڑھ ملتی اب وہ نبی نے جان کی بڑے صورت سے اور کتنے خیر خواہن آپ نے دوسرا تھا کو بچے دا پہ تکارن دے دیتا تھا مقابلہ وہ آپ کر رہے ہیں اب دوسرا کی چھوٹ بچو اگر پھر فرق پونے میں کمار بھی نکالا دوسرا کو تبت میں تو جناب حضرت حیاب ابن ملحان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ واقعہ ہی اس کے بیان کرے نبیاں تاکہ لوگ کو پتہ لا کرنے کہ عام اور ناجد خلق لائے صرف اللہ جانتے نبی بھی اور اوپر جن کے پیش سے حضرت حرام نے عامر بن طفیل کرسی سے بیٹھائی آخرہ بیٹھائی آپ نے رکا پیش کیتا ان بدبخت کی قومتی بخت سکتی کہ انہوں نے سب سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے رک کے بچار کر دیتا ٹکڑے ٹکڑے کر کے حضرت حرام سے منہ سے کھتے تھا آئے یہ کون لوگ حضرت حمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بخاری شریف سے ویسنا لوگوں کا تعارف کرویدن یقتصمون بالنہار
درباری کو اشارہ کیتا انہیں اپنا نیزہ کٹ کے تو مارا حضرت حرام کی پیٹ بھی جو داخل کیا سینے میں پاس خون دا پوارا نکلا اس بلا حضرت حضرت اللہ تعالی عنہ کا بخاری شریف کی روایت ہے کہ قال بدمی هكذا فنظرت على وجهه براسه ثم قال قلت برب الساعه کہ حضرت حرام نے دل میں نکلے سینے میں جو خون کا پڑا نکلے آپ نے وہ خون کو ہاتھ سے ملے ہاتھ سے کھینچ کے اپنے چہرے سے اپنے سر سے ملے نے جب کئی دارا لینے آگر کی دربار ہے کہ خدا کی قسم میں کامیاب کی اور تو رب الکعبہ خدا کی قسم اج میں تو کامیابی کی منزل نصیب کی گئی ہاں ایک اور لوگ ہیں عزیز دوستو یہ لوگ موت کا نہ ڈرتے بلکہ موت انہاں لوگوں کا ڈرتی ہے آپ موت انہاں کا ڈرتی چنانچہ انہیں حضرت حرام بن غفار رضی اللہ تعالی عنہ کو شریف کر دیتا اور آپ نے فوج بھیجی جڑی اتھا بیٹھی ہے تیر مونا دی بازی دے تبلیغی مشن وقت 70 ساری صحابہ دی جماعت ہوئی ہوئی یہ بدبخت نے اپنی فوج بھیجی لیزر سے تلوارہ نام اور بن کے پورے 70 ساری صحابہ دی جماعت شہید کر ایک اور ہے عزیز دوستو یہ تو آپ چھامن ہے اس کو کال لامن آلے آئے آنکھوں تعمیر کرنے والے ہیں مسوار کرنے والے ہیں اور پھر تلوار سے نیزہ دی چھان دے وچ انہیں 70 قاری صحابہ نے اپنے محبوب کے نام حضامہ دے نام ایک پیغام نشر کیتا آپ کو تو سنا ہے 70 قاری صحابہ دی جماعت نے جنہیں میرے اپنے سینے دے وچ نیزے کھا دے گردنا اپنے تلوارا نال کٹوا دیا کوئی پوچھن والا کوئی اللہ نے کھڑا ہے انہاں نے جت تلوارا دی چھاں وچ شہادت اللہ کے صحابہ نے ایک پیغام نشر کیتا بخاری شریف کی لمبی روایت دے آندے آدھے پیر بلغوا اللہ قولنا بلغوا عنا قولنا إنا لفينا ربنا اے ہمارو اے خداو بلکہ صلاح صدا پیغام صدے آقا نام دارے خدا کاری تیری مغفرت کا طلب داری
جنگل تیرا لے کر چھوٹی بڑی بیٹھ کر لا الہ الا اللہ کا کلمہ جاری کیجیے ہندو آگے جس کے سارے ہندو سارے مسلمان پہلے آ جاتے کیوں نہ مہینہ دن چھوٹی کو آلات رات کے انہوں نے چھوٹے کو آلات کی اللہ کا بندہ اللہ کی ذکر مشغول کیا دیتے لا الہ الا اللہ سارے زور کا پڑھو تمہارے پیر دلوں میں خوشی نہیں پہ ہوتی اللہ کی عرض سے خوشی نہ دیتا ہوتی لا الہ الا اللہ دے بندے کدے یہ سوچے کہ کیوں نہیں کر سکتی آسا خلوص لا الہ الا اللہ دے بندے ادھر پڑھتا ہے اس طریقہ ہے اصل محمد دینا زندگی کا کوئی نہ چاہتی نہ طریقہ پڑھتا میرے عزیز بزرگوں سے نوجوان دوستوں کلمہ پڑھتا ہے اس طریقہ ہے صادر لا دینا کرو عیسائی کھان وچو اپنے دل دے وچ چھاڑو پھیرو جا اپنے دل دی صفائی کیتی ہوئیو سارے معبوداں پر ہٹ گئیو پیچھے مکا کو الا اللہ اپنے دل دی صفائی کر کے اپنے دل وچ الا اللہ دے چھڑے دے ہوئیو میرے نبی آدم کی مہمان سجا رب کائنات نے کہا ابراہیم کوئی الفاظ نہیں کوئی مزاج نہیں بن کے آ گئی اس پر انت وضع قریب جنہ رب کون اپنے پروردگار کون تیرے نور تو جڑا تیرا نزدیک تو کیوں
گیا تشریف فرما ہے کون خدا شروع تشریف فرما ہے اپنی خوبی دے گھر جبرائیل من میرے محبوب کو جگا دے دیر تک گئی کافر سر کا محاصرہ کیتی کھڑے حضرت صدیق انہاں پاکا کا انتظار کرنے میں من میرے محبوب کو جگا میرا انتظار کی میں گالیا جس پر جبرائیل میرے محبوب کو جگا میرا انتظار اپنی کپی دے کر تشریف فرمائے جس طرح ہنس میرے میں عرض کی دابر سگایا کس طریقے نال تیرے محبوب کو سدا آکسا حرمت القاب رسنا بن گیا شادی والقرآن الحکیم انکا لا من